بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں اور کچھ ہمارے دوست جو یوٹیوب پر کنٹینٹ بناتے ہیں انہوں نے بھی اپنے چینل پر یہ بات کی ہے، اور ان میں ایک چینل ہے وقت معلوم، ہمارے پیارے بھائی بہت اچھا کنٹینٹ بنا رہے ہیں، سلام ہے انہیں، لیکن یہ کہ میں اپنے موقف پر جزوی طور پر قائم ہوں۔ یہ مجھے کہا گیا، میں نے ویڈیو بنائی تھی، میں نے کہا تھا کہ امام کا ظہور جو ہے نا ابھی اس کے بارے میں پریڈکٹ نہیں کر سکتے، کچھ نشانیاں ہو سکتا ہے صدیوں دور ہوں۔ تو میری والدہ نے مجھے فرمایا کہ بیٹا ظہور کے بارے میں لوگوں کو مایوس نہیں کرنا چاہیے، یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے، آپ کیونکہ دعاؤں میں لکھا ہوا ہے کہ ظہور قریب ہے، تو اس لیے آپ بھی قریب ہونے کا ہی یہ لوگوں کو بتائیں، مایوس نہ کریں۔ میں مایوس نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، میں پھر یہ انسسٹ کروں گا، میرے دوست ہیں وقت معلوم کے ہمارے پیارے بھائی ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ آپ نا ٹائم لائن نہ دیں۔ آپ نے یہ ایک ویڈیو میں فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام 2025-26 کے درمیان کسی فیز پر اپنے ساتھیوں کے سامنے جزوی طور پر خود کو ظاہر کر دیں گے، کچھ لوگوں سے ملنا شروع کر دیں گے۔ یہ آپ نے کہاں پڑھا، اس کے بارے میں کہاں لکھا ہوا ہے، یہ میں جاننا چاہوں گا کہ میں نے تو کہیں نہیں پڑھا۔ میں تقریباً 8ویں 9ویں جماعت سے امام زمانہ پر کنٹینٹ پڑھتا آ رہا ہوں، میرا ایک دلچسپ ترین موضوعات میں سے میرے لیے ایک یہ موضوع ہے اور اہم ترین موضوع ہے، تو اس کے اوپر میں نے ایسی کوئی بات نہیں پڑھی کہ جزوی طور پر خود کو ظاہر فرما دیں گے۔ حتیٰ کہ میں نے تو یہ تو پڑھ رکھا ہے کہ امام جب مکہ میں موجود ہوں گے انہیں خود بھی علم نہیں ہوگا کہ ظہور کا وقت آ چکا ہے، اس ٹائم وہ ایک درخت کے نیچے موجود ہوں گے، شجر سایہ دار کے نیچے، اور متفکر ہوں گے تو جبرائیل ظاہر ہوں گے، اور وہ پوچھیں گے کیوں پریشان ہو، تو امام کوئی بات فرمائیں گے تو جبریل مسکرا دیں گے، تو امام مہدی علیہ السلام جبریل علیہ السلام کو پہچان لیں گے۔ اس کے بعد وہ بھیڑوں کو لے کر، ریوڑ لے کر خانہ کعبہ کی عمارت میں داخل ہوں گے، اور وہاں جا کر رکن اور مقام کے درمیان کھڑے ہو جائیں گے، اور وہاں پر پھر اعلان ہوگا اور آسمان سے فرشتے نازل ہوں گے، ندا آئے گی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ واقعہ یہ کہیں نہیں لکھا، آپ کچھ عرصہ پہلے خود کو 2025-26 میں اس فیز کے دوران لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیں گے۔ دوسرا علم نجوم، علم نجوم کا اس سے کیا تعلق ہے ظہور امام مہدی علیہ السلام سے، کہ فلاں ستارہ فلاں برج میں جائے گا، فلاں سطح پر یہ جو قرآن یا تربی کی کیفیت پیدا ہوگی آسمان پر، اس سے امام کے ظہور کا تعلق ہے۔ جو فلکیات ہے وہ علم ہے، میں مانتا ہوں، لیکن ایسٹرولوجی جو ہے دس از اے فیک نالج، دس از فیک نالج، یہ فیک ہے۔ ایسٹرولوجی، برج، ستارے سیارے، یہ سب یہ جو علم ہے اس سے قسمت کا حال بتانا غلط ہے۔ تو امام کے بارے میں پریڈکٹ کیسے کر سکتے ہیں، حالانکہ امام کی پریڈکشن کے بارے میں فرمان ہے مستند کے جو بھی ظہور مہدی کی ٹائم لائن دے گا، ٹائم بتائے گا، تعین کرے گا وقت کا، وہ کاذب ہوگا۔ دلیل کی بنیاد پر بات کرتا ہوں، میرے پاس کتاب ابھی بھی موجود ہے، میں آپ کو ریفرنس دوں گا کہ اس میں یہ درج ہے، اور ایک سے زائد مرتبہ میں نے پڑھا ہے کہ ظہور مہدی تب ہوگا جب عبداللہ نام کا بادشاہ کوئی انتقال کرے گا، لیکن ان کے ظہور سے پہلے جو بنو عباس ہیں ان کی دوبارہ عرب پر حکومت قائم ہو جائے گی۔ کیا اس ٹائم بنو عباس کی حکومت ہے؟ اب تو آل سعود کی حکومت ہے، اور عبداللہ نام کے بادشاہ کا انتقال ہوا، اردن میں بھی عبداللہ نام کا بادشاہ موجود ہے، لیکن یہ کہ آل سعود ہیں، لیکن یہ بنو عباس نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، پھر یہ کہ جو ایونٹس ہیں مشرق وسطیٰ میں پہلے بھی لڑائیں ہوئی، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جب چنگیز خان آ رہا تھا تو اس ٹائم بھی لوگوں نے کہا تھا، جب قہر اور قتل و غارت کری تھی ہلاکو خان نے بغداد، دجلہ و فرات کو رنگین کر دیا خون سے، انسانی خون سے، مسلمانوں کے خون سے، تب بھی کہا گیا بھئی یہ حالات خراب ہیں، یہ بھئی اب تو ظہور مہدی ہونا ہی ہونا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، 800-900 سال گزر گئے۔ تو اب بھی جو مشرق وسطیٰ میں جنگ ہے، اٹ ڈز ناٹ نیسسریلی مین کہ یہ وہی جنگ ہے جو آخری دور میں ہوگی، آرماگیڈن۔ آرماگیڈن اور چیز ہے، اس کی الگ ڈیٹیلز ہیں، میں الگ ویڈیو بناؤں گا، پہلے میں نے کچھ جزوی طور پر اشارے دیے ہیں اپنی ویڈیوز میں، لیکن یہ کہ آرماگیڈن سے پہلے جو جنگیں ہوں گی ان کا ذکر موجود ہے، گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے ان کی پلاننگ موجود ہے، اور حوثی ٹرائبس کا ذکر ہے کہ یہ زمانے آخر میں آئیں گے، یہ بھی موجود ہیں۔ لیکن میں نے کہا کہ ڈیز آف نوح کی طرح، حضرت نوح علیہ السلام کی عہد کی طرح بار بار لوگوں کو آزمایا جائے گا، اور پھر بھی جب امام نہیں آئیں گے تو لوگ مایوس ہوتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ یہ روایات میں ملتا ہے، آپ نے بھی پڑھ رکھی ہوں گی روایات، کہ امام مہدی علیہ السلام کے وجود سے ان کے ماننے والے بھی انکار کر دیں گے۔ تھوڑے سے لوگ ہوں گے جو مایوس نہیں ہوں گے اور ان کی ذات میں یقین رکھیں گے، اور وہ آٹے میں نمک کے برابر ہوں گے، تو ایسے لوگ ہوں گے، جبکہ اکثریت انکار کر دے گی۔ ابھی تو سب مانتے ہیں، سنی شیعہ سب مانتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام نے آنا ہے، ابھی وہ علامات نہیں ہیں، ابھی مایوسی کا وہ دورہ نہیں، ابھی لوگوں کے گھر میں روٹی چل رہی ہے، ابھی خوراک مل رہی ہے، ابھی مشرق اور مغرب میں قحط سالی اس طرح نہیں ہے، افریقہ میں ہے، غربت، بے روزگاری، مہنگائی ہے، لیکن اکثر لوگ روٹی کھا لیتے ہیں، خوراک مل رہی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں ابھی بھی دولت کے انبار موجود ہیں، اگرچہ اب وہاں پر پتھر کا عہد واپس
کرائسس آنا شروع ہو گیا. لیکن یہ کہنا کہ ابھی وہ حالات ہو گئے جو اینڈ ٹائم سے پہلے ہوں گے، جب عورتیں اپنے بچوں کو فروخت کریں گی، انسان کا گوشت کھانا اوپنلی شروع کر دے گا جو پروفیسز میں ملتا ہے، تو وہ عہد ابھی نہیں آیا. اٹ ول ٹیک سم ٹائم، مے بی 8-10 سال میں ایسے قحط سالی کے حالات پیدا ہو جائیں. دوسری بات یہ کہ جو ظہور کی علامات ہیں ان میں کوئی ایسی اسٹیبلش اسٹیٹ کا ذکر نہیں ملتا کہ جو آباد ہوگی تب ظہور ہوگا. یعنی کوئی اسلامی جمہوریہ یا اسلامک اسٹیٹ ایسی اسٹیبلش موجود ہوگی جو عالم اسلام کی طرف سے کفر اور ظلم اور دجال کا مقابلہ کر رہی ہوگی، ایسی کوئی اسٹیٹ نہیں ہوگی. پوری تباہی ہوگی. یعنی کہ ملتان سے لے کر رے تک کے تمام علاقے میں تباہی ہوگی. ملتان آباد ہوگا اور رے آباد ہوگا. اور سید حسنی جو ظہور مہدی سے پہلے آئیں گے اور جو لشکر مہدی میں بھی شامل ہوں گے، خانہ کعبہ بھی تشریف لائیں گے، وہ ملتان تک آئیں گے. یعنی ملتان سلامت رہے گا، اور رے یعنی تہران کے گرد و نواح کا علاقہ قدیم جو تھا وہ رے کہلاتا ہے، یہ 2 سلام رہیں گے. باقی بیچ کے علاقے سارے تباہ ہو چکے ہوں گے. اس قدر تباہی ہوگی تو کوئی اسٹیبلش اسٹیٹ نہیں بچے گی، حتیٰ کہ اسلامک ریپبلکس آف ایران، اس کے علاوہ UAE، قطر، بحرین، سعودی، یہ سب ریاستیں جو ہے وائپ آؤٹ ہو چکی ہوں گی. صرف ایک سٹی اسٹیٹس ہوں گی جو تباہ حال ہوں گی، اور انسانیت بھوک کے عالم میں، تباہی کے عالم میں سسک رہی ہوگی. وہ بڑی جنگ کے بعد کے حالات ہوں گے، تو ہر طرف قحط سالی ہوگی، خونریزی ہوگی، بیماریاں ہوں گی. یہ معاملات تو ہمیں ملتے ہیں کہ دنیا کی 1/3 آبادی بچ جائے گی، 1/3 بیماریوں سے ماری جائے گی، 1/3 جنگوں سے ماری جائے گی، 1/3 سروائیو کر جائے گی. تو 1/3 جو سروائیو کرے گی اسی کے لیے پھر ظہور امام مہدی علیہ السلام ہونا ہے. تو یہ سارا ہے کہ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلش ہے، ایران بدلا لے گا. ایران نے ایک دفعہ جو پروفیسز میں ملتا ہے، میں نے پچھلی ویڈیوز میں ذکر کیا امام مہدی سیریز کی، کہ ایران اسرائیل کو تباہ کر دے گا اور قبلہ اول کو فتح کر لے گا، کیونکہ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی پیشین گوئی میں موجود ہے. آپ نے کہا تھا، ہم سے پوچھے کہ کون فتح کرے گا، آپ نے فرمایا خدا کی قسم اہل قم. تو اہل قم جو ہے، یعنی یہ ایران والے یا علماء پر مبنی جو حکومت ہے، یہ ولایت فقیہ والی، یہ قبلہ اول کو فتح کر لیں گے، اسرائیل کو شکست دیں گے. حتیٰ کہ مولا علی کا خطبہ ہے کہ 20 عورتوں کے لیے ایک آدمی بچ جائے گا وہاں پر اسرائیل میں، اتنی تباہی آئے گی. تو یہ ظہور سے پہلے ہوگی. تو ایران اسرائیل کا کباڑہ کر دے گا، خود بھی تباہ ہو جائے گا. لیکن سٹی سٹیٹس کہیں پاکٹس میں، یعنی کبھی کم بچ جائے گا، کہیں رے بچ جائے گا، کہیں ملتان بچ جائے گا، کہیں کوئی اور شہر بچے گا، مکہ مدینہ بچ جائیں گے، ایسے نجف بچ جائے گا، یا کوئی قاہرہ بچ جائے گا. اس طرح کے شہر بچے ہوں گے کہیں اکا دکا. لیکن درمیان کے علاقوں میں شکست و ریخت، قحط سالی اور تباہی ہوگی، انسانیت سسک رہی ہوگی. یہ واقعات تو ملتے ہیں، لیکن کسی اسٹیبلش اسٹیٹ کا ہونا نہیں ملتا کہ جی مسلمان ریاست بھی موجود ہو. تو سوال ایک اور اٹھتا ہے کہ خراسان سے لشکر کہاں سے اٹھے گا جب اتنی قحط سالی ہوگی، ریاستیں ہیں ہی، ریاستوں کا وجود ہی مفقود ہو جائے گا، مسلم دنیا پوری شکست کھا رہی ہوگی، ہار چکی ہوگی. تو اس موقع پر کون خراسان کا لشکر لیڈ کرے گا، یہ کوشچن ہے. اور اس کے اوپر میں مزید ویڈیوز بناؤں گا، مزید ریسرچ بھی کر رہا ہوں، آپ بھی کیجئے، کومنٹس میں بتائیے کہ کیا ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ خراسان کا لشکر بغیر اسٹیٹ کے بنے گا، ریاست نہیں بنائے گی، کوئی اسلامی ریاست موجود نہیں ہوگی جو خراسان کا لشکر ترتیب دے، تشکیل دے یا اسے موبلائز کرے. نہ ہی یمن کے لشکر کے لیے کوئی ریاست موجود ہوگی. یمن جزوی طور پر شاید موجود ہو، ٹرائبل جس طرح سردار لڑ رہے ہیں، حوثی ٹرائبس کا ذکر ملتا ہے، میں بھی یہ ظہور کی علامات سے جڑا ہوا، کیونکہ اس کا ذکر ہے حوثی ٹرائبس، زیدی ٹرائبس کا. تو حوثی موومنٹ جاری ہے، میں بھی دوبارہ تاریخ میں ایسا ہو. لیکن جب تک عرب میں عباسی خاندان کی حکومت دوبارہ نہیں آتی، تب تک ظہور کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ ایک نشانی ہو، آخری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اسی عباسی خاندان میں سے عبداللہ نام کا بادشاہ ہوگا جو انتقال کرے گا، اس کے بعد پھر ظہور ہوگا. تو یہ واقعات ملتے ہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ ابھی ہو جائے گا، ٹائم لائن نہ دے. میں بھی یہ واقعات عباسی خاندان 1 سال میں پاور میں آ جائے، ہو سکتا ہے کہ ابھی دیوار کوفہ گر جائے، جو علامات نشانیاں 10 ان میں سے، ہو سکتا ہے کہ ابھی نیلی آگ آسمان پر، ہو سکتا ہے ابھی نمودار ہو جائے، ہو سکتا ہے نشانیاں 2-3 سال میں پوری ہو جائیں، 1 ڈیکیڈ میں پوری ہو جائے. ہم نہیں کچھ کہہ سکتے، لیکن آپ کنفرم کر کے یہ فکسیشن کے ساتھ نہ کہیں کہ جی 2025، 26 یا 27 میں اس ڈیٹ کو ہو رہی ہے. یہ کہنا قبل از وقت ہے. اور آپ کہیں گے ریفرنس، دیکھیں ریفرنس پوسٹ کرنے، کاپی پیسٹنگ بڑا ٹائم لگتا ہے. میں کوشش کروں گا، میں اکیلا بندہ ہوں، اکیلا ایڈیٹنگ کرتا ہوں. ٹک ٹاک میرے اکاؤنٹ بھی ہے، ٹویٹر ہے، انسٹاگرام ہے، ہر ایک پر بہت زیادہ فالوئنگ ہے، فیس بک پر بھی فالوئنگ بہت بڑھ رہی ہے. تو اس لیے میں سروائیول کنٹینٹ بھی بناتا ہوں. انگریزی میرا ایک چینل ہے، اس کے لیے انگلش میری آڈینس ہے. تو اس کے لیے میرے پاس ٹائم کم ہوتا ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ
आपको रेफरेंस दूँ, उसके लिए कॉपी पेस्टिंग थोड़ी सी नोक पलक सवार की करनी पड़ती है, कई घंटे लग जाते हैं। तो मुश्किल से 2-3 दिन में वीडियो बनाता हूँ, तो कोशिश करूँगा डेली कंटेंट दूँ इंशाल्लाह आइंदा। तो बात यह है कि किसी भी किस्म की प्रेडिक्शन से पहले ये सोच लें कि कहीं हमारे कोई भी कदम हमें काज़िब या कज़्ज़ाब या मलूम तो नहीं बना रहा, कोई गलती तो नहीं हम कर रहे। आप कोई भी चीज़ जिसके बारे में इमाम को खुद भी रिवायात मिलती हैं कि नहीं मालूम कि कब वक्त मालूम क्या है, कब ज़ोहर इमाम मेहदी होगा, इमाम मेहदी को खुद भी मालूम नहीं, उनकी तलवार बाहर आएगी या जिब्रील आएंगे तो वो मक्का मौजूद होंगे तो आवाज़ आएगी किताल कीजिए, तो फिर वो आकर दुनिया में अदल इंसाफ की हुकूमत कायम करेंगे। उससे पहले अगर आप कहते हैं कि ज़हूर हो रहा है तो फिर आप अपनी सोच का जायज़ा लीजिए कि आप अक़वाल आइमा और हदीस की रोशनी में किस तरफ खड़े हुए हैं, क्योंकि ऐसा कहीं भी नहीं फरमाया गया। कोई टाइम लाइन तो हदीस में नहीं दी गई, तो हम कौन होते हैं कि टाइम लाइन दें। कई दोस्तों ने इतराज़ किया कि आप रेफरेंस देते बगैर रेफरेंस की खुद से बात घड़ लेते हैं। तो मैं आपको बताऊं, मेरे पास ये किताब मौजूद है, यानी आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद कासिम किज़वानी साहब की बुक है एक। तो ऐसी मेरे पास दर्जनों बुक्स मौजूद हैं, और इन किताबों में मैं बाकायदा इसमें एक एक डिटेल पढ़ता हूँ, और मैं रेफरेंस से बात करता हूँ, खुद से नहीं करता। इसमें एक एक तफसील दी गई है, और सुफियानी का खरूज है, इसके ऊपर मैंने नेक्स्ट वीडियो बनानी है, आप देखिएगा। इमामती सीरीज़ बड़ी कामयाबी से जारी है। तो मैं रेफरेंस के साथ ही बात करता हूँ। उसे कॉपी पेस्टिंग करना, थोड़ा एडिटिंग करना ना टाइम टेकिंग होता है। मैं अकेला बंदा हूँ, बहुत सारी निजी मसरूफियात भी हैं, और मेरा कंटेंट भी चल रहा है, तो इसलिए मैं टाइम नहीं निकाल पाता। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा एडिटर रख लूँ, सारा रेफरेंस निकाल कर वो यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया करेगा, स्क्रीन पर नजर आया करेगा। लेकिन मैं रेफरेंस बेस्ड ही बात करता हूँ। और ये उलमा जो मेरी वीडियो सुन रहे होते हैं, कुछ वो तायद करते हैं कि सर आपने कहाँ से पढ़ा, हमने तो पढ़ा हुआ है। तो मैं उन्हें क्या बताऊँ कि मैं बचपन से ये चीज़ पढ़ता चला आ रहा हूँ। तो मेरा असल में फिल्बदी बोलने का जो अंदाज़ है, मैं आदत है, मैं देख कर नहीं बोल सकता ना पढ़ सकता हूँ। स्क्रिप्टेड लगता है, थोड़ा सा अनप्लान करके ही ज़्यादा अच्छी वीडियो हो जाती है। एडिटिंग भी जो है ना, वॉइस को थोड़ी सी मैं फोकस करता हूँ, इसके अलावा नहीं। आप बहरहाल इमाम मेहदी सीरीज़ देखिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए।